لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت قدر و محبت اور احترام کے لائق میری بہنوں اور عزیز ترین بچیوں، ایک بہت ہی پازیٹیو اور مثبت پہلو آج کل کے حالات کا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں اسلام ہی زیر بحث بن گیا، اسلام ہی موضوع گفتگو بن گیا۔ میری ایک عادت ہے اور میں اس کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ ہر نگیٹو چیز کے پیچھے جو مثبت اور پازیٹیو پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میری نظر فوراً اس مثبت پہلو کی طرف جاتی ہے۔ اور آج اس تاریخی جلسے میں جس میں امت کی بیٹیاں، امت کا مستقبل بنانے والی عظیم ہستیاں یہاں موجود ہیں، میں آج موجودہ حالات کے ایک مثبت پہلو کی طرف اشارہ نہیں بلکہ اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ چاروں طرف سے نگیٹو پہلوؤں کا چرچا جب میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے تو ذہن ہمارے فطری طور پر، قدرتی طور پر نا امید اور خوف زدہ ہونے لگتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت مسائل بے پناہ ہیں اور ہمارے ملک میں بھی بے شمار مسائل ہیں۔ مہنگائی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، کرائمز کی بڑھتی ہوئی شرح کا مسئلہ ہے، بدامنی اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، بہت سے اور مسائل ہیں۔ لیکن یہ بات کہ ان مسائل کا چرچا بہت کم ہوتا ہے اور ہر کچھ دن کے بعد اسلامی شریعت کے کسی مسئلے کو موضوع گفتگو بنا دیا جاتا ہے اور ساری توجہ اور فوکس اس پر ہو جاتی ہے۔ اس سے ہم کو شکایت ہوتی ہے اور وہ بیجا بھی نہیں ہے، اس پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ بھائی اصل مسائل جو ریئل ایشوز ہیں ان کو موضوع گفتگو نہیں بنایا جاتا ارباب سیاست اور اہل صحافت کے ذریعے، بلکہ نان ایشوز کو بہت انلارج کر کے پورے ملک کی توجہ ادھر لگا دی جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ یہ ان کی سیاسی چال ہے، لیکن کیا دنیا میں کچھ بھی اللہ کے ارادے اور اشارے کے بغیر ہو سکتا ہے؟
مجھے آپ کا جواب چاہیے، بالکل صاف آواز میں جواب دیجیے، کیا اللہ کے اشارے اور ارادے کے بغیر، اور میں آگے اور کھلا لفظ بولتا ہوں، اللہ کی خفیہ پلاننگ کے بغیر کیا کوئی کام دنیا میں ہو سکتا ہے؟ لیکن مشکل کیا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ ہم لوگ عام طور پر دنیا کا جو ظاہری سسٹم ہے، وہ پولیٹیکل ہو یا میڈیا کا، ہم اسی پر نظر رکھتے ہیں، اور پردے کے پیچھے چھپے ہوئے اللہ کے وہ جو پوشیدہ ہاتھ ہے اور اللہ کی جو شاندار پلاننگ ہے، اس پر عام طور پر بالکل نظر نہیں کرتے۔ آج میں آپ کی صلاحیت اور استعداد کا اندازہ کر کے اور آپ کے سینوں میں چھپے ہوئے ایمانی جذبات کی قدر کر کے موجودہ ملکی اور عالمی صورتحال کے پیچھے جو اللہ کی پوشیدہ پلاننگ ہے، اس کو کھول کر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہر کچھ دن کے بعد یہ تو اسلام اور اسلامی شریعت کے کسی مسئلے کو موضوع گفتگو اور سخت تنقید کا موضوع بنایا جاتا ہے، یہ ایک موقع ہمیں فراہم کرتا ہے کہ ہم اسلام کے اس حکم کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اگر میڈیا کے ذریعے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے ان مسائل کو ہر کچھ دن کے بعد نہ اٹھایا جائے تو کیا ہمارے بس میں ہے کہ ہم ملک کی رائے عامہ اور دنیا کی رائے عامہ کی توجہ ان مسائل کی طرف موڑ سکیں؟ کیا ہمارے بس میں ہے یہ؟ میں پھر جواب چاہتا ہوں۔ میں آج کی اس مجلس کو انٹریکشن کی شکل میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی سمجھداری اور آپ کی غیرت مندی پر اعتماد کر کے میں جو سوال کروں اس کا میری بچیاں، میری بہنیں جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ایک موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ چیلنجز کے بغیر اور چیلنجز کے بہادری اور سمجھداری کے ساتھ مقابلے کے بغیر کوئی قوم مضبوط نہیں ہو سکتی، کوئی قوم ترقی نہیں پا سکتی۔ جب تک چیلنجز رہے اسلام کے سامنے، اسلام بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی رہیں، اور جب اسلام ہر طرف پھیل گیا اور چیلنجز تقریباً ختم ہو گئے اور نارمل حالات آ گئے اور مسلمانوں کو حکومت، عزت، دولت، اقتدار سب مل گئی، وہیں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ آپ ہسٹری کا یہ اینالائسس علماء کو اور آپ میں سے جو بہت ایکٹیوسٹ بہنیں اور بچیاں ہیں ان کو یہ راز سمجھنا چاہیے۔ بس شرط یہ ہے کہ چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن ہم سیکھ لیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر آپ جواب نہیں دے رہی۔ جی آ رہی ہے۔ اس کو میں اور آسان زبان میں بیان کروں۔ سازشیں ہوتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، ان کے بجائے اس کے کہ اس سے غصے میں آئیں، بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے ہم مایوس ہوں، اسی چیلنج کو ایک موقع میں تبدیل کر دیں۔ مثال کے طور پر یہ جو آج کل موضوع بنا ہوا ہے حجاب کا، یہ ایک شاندار موقع ہے
کہ ہم حجاب کی فلسفی، حجاب کی لاجک، حجاب کے فائدے اور بے حجابی کے نقصانات، اس کو ذرا گہرائی سے سمجھیں اور اس کو بہت ہی پازیٹو انداز سے اپنی بہنوں اور بچیوں کے سامنے، اور صرف مسلم بہنوں اور بچیوں کے سامنے نہیں، اپنی غیر مسلم بہنوں اور بچیوں کے سامنے، پروفیشنلز کے سامنے، پڑھی لکھی خواتین کے سامنے، تعلیم یافتہ اور زیر تعلیم بچیوں کے سامنے بہت پازیٹو انداز سے ایک ڈائیلاگ کے طور پر ان سے کہیں کہ آپ ذرا پردے کی اور حیا اور حجاب کی فلسفی کو سمجھ لیجیے. آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، بٹ پلیز ایک سول سوسائٹی میں یا ایک سویلائز سوسائٹی میں، ایک مہذب معاشرے میں ڈائیلاگ ضروری ہوتا ہے، گفتگو مناسب ہوتی ہے. ہمارے نقطۂ نظر کو، ہمارے ویو پوائنٹ کو آپ قبول کر لیں، یہ بالکل ضروری نہیں، لیکن پلیز آپ ہماری بات سن لیں. لیکن سنانے کے لیے خود سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی غالب اکثریت، اور میں صرف مسلم خواتین کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، میں جب بول رہا ہوں ہم مسلمانوں کی اوور ویلمنگ میجورٹی اسلام کو جس طرح سمجھنا چاہیے اس طرح نہیں سمجھ رہی. یہاں تک کہ جو لوگ اسلام پر عمل بھی کر رہے ہیں وہ بھی اسلامی شریعت کی فلسفی کو، اس کی حکمتوں کو، اس کی انسانی حکمتوں کو، اس کی سائنٹیفک حکمتوں کو، اس کے پیچھے چھپی ہوئی لاجک کو نہیں سمجھ پاتے. اور جب وہ نہیں سمجھ پاتے تو ظاہر ہے کہ دوسروں کو کیسے سمجھا پائیں گے. اور جب کوئی انسان اپنی بات کو سمجھا نہیں پاتا تو وہ غصے میں آتا ہے. یہ بھی سائیکالوجی کی عجیب بات ہے. بچہ جب اپنی بات نہیں سمجھا پاتا ماں کو، بہن کو، کسی کو، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے. لیکن جب کوئی لوگ سمجھانے کی قدرت رکھیں تو پھر غصے کا کوئی نوبت ہی نہیں آتی. دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ وقت میں برکت ہو اور میں آسان لفظوں میں ان دو باتوں کو آپ کے سامنے کہوں. ایک ایجوکیشن کے طور پر ہماری تقریریں، ہماری گفتگویں ایجوکیٹو نیچر کی ہونی چاہیے. دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، اور اس واقعے کے ذریعے سے آپ پردے کی لاجک کو، پردے کے فلسفے کو شاید زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں. میں ایک ہفتے کے لیے جب میں مدینے میں پڑھتا تھا، ابھی قاضی شہر مولانا مشتاق صاحب نے اس دور کی یاد بھی دلائی، تو اس وقت میں ایک ہفتے کے لیے ایک چھٹی لے کر ایک ہنگامی ضرورت سے انڈیا آیا. اور اس ایک ہفتے کے دوران میں دن رات سخت مصروف رہا. ایک ہفتے کی چھٹی ختم ہونے والے دن میں واپسی کے سفر پر روانہ ہوا. سخت بیمار حالت تھی میری، بہت تیز بخار تھا اس وقت. اور اتفاق سے کچھ ہمارے ٹریول ایجنٹ کی غلطی کی وجہ سے میری سیٹ جو ڈائریکٹ سعودیہ کے لیے ہونی تھی وہ کنفرم نہیں ہو پائی، اور فلائٹ سے چند گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا. میں بہت پریشان ہوا. بہرحال مجھے اس طرح کا فلائٹ کنیکشن ملا کہ مجھے دلی سے کراچی، پھر کراچی سے بحرین،
بحرین سے زہران اور زہران سے ریاض اور ریاض سے مدینہ، اس طرح سفر کرنا ہی پڑا۔ میں دلی میں جب فلائٹ پر سوار ہوا تو میں تیز بخار میں تھا، بہت تھکا ہوا تھا، 3 بجے رات کی فلائٹ تھی۔ تو میں یہ سوچ کر گیا کہ اللہ کرے مجھے سیٹ کوئی ایسی کونے کی مل جائے کہ میں تھوڑی دیر آنکھ بند کر لوں اور مجھے ذرا آرام مل جائے، نیند آ جائے۔ یہ تو میری سوچ تھی، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ میں جب جہاز میں جا کر اپنی الاٹڈ سیٹ پر بیٹھا تو اس کے بغل میں ایک سردار جی تشریف رکھتے تھے جو فرینکفرٹ سے اس فلائٹ پر آ رہے تھے اور بالکل اکیلے تھے، اور شاید اطمینان سے سو چکے ہوں گے۔ وہ انتظار میں تھے کہ دلی سے کوئی مسافر آئے گا اور میرے بغل والی سیٹ پر بیٹھے گا تو میں جی بھر کر اس سے باتیں کروں گا۔ میں گیا تھا سونے کے ارادے سے اور وہ انتظار میں تھے کہ کوئی آئے اور میں اس سے باتیں کروں۔ یہ بات ہے 1980 کی۔ اس سے چند مہینے پہلے ایران میں ریولوشن آیا تھا آیت اللہ خمینی کی قیادت میں۔ تو ہر وقت اس وقت ایسا موقع ہوتا تھا کہ خاص طور پر کسی نان مسلم کو اگر کسی مولانا، کسی نظر آنے والے ویزیبل عالم، اس سے اگر بات کرنے کا موقع ملتا تھا تو وہ سیدھے ایرانی ریولوشن کے بارے میں تذکرہ چھیڑ دیتا تھا۔ وہ سردار جی بھی، انہوں نے مجھے دیکھا، بڑا وارم ویلکم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے، میں چائے پی سکتا ہوں بیچ میں؟ یہ ادوی تو نہیں ہے؟ خیر اچھا، غنیمت ایک اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی۔ تو انہوں نے فوراً ایرانی انقلاب کے بارے میں سردار جی نے مجھ سے بات چھیڑ دی۔ ہم لوگوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی کسی موضوع پر بات کرے، چھیڑے، اور اس موضوع پر بات کرنے کا کوئی نتیجہ سامنے آنے والا نہ ہو تو تم اس موضوع پر بات کر کے ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ ٹاپک بدل دو اور دوسرے موضوع پر بات شروع کرو۔ یہ ایک فن ہے دعوت کا۔ چنانچہ میں نے ایرانی ریولوشن کے بارے میں 2-4 جملے بولنے کے بعد رخ موڑ دیا اپنی گفتگو کا اسلام کی طرف۔ مجھے محسوس ہوا کہ سردار جی کو اس بات کے سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات کرتا رہا۔ اب دیکھیں میں کیا سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میری سیٹ کے بالکل سامنے والی سیٹ پر ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی، امریکن لڑکی، کیونکہ وہ امریکن ایئر لائنز کا جہاز تھا تو امریکن لڑکی اس کے عملے میں تھی، اور 3 بجے رات کا وقت تھا۔ اس نے نئے آنے والے مسافروں کو ایک گلاس جوس پیش کیا اور ختم، اس کی سروس ختم ہو گئی تو آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اب میں سردار جی سے بات کر رہا تھا اسلام کے بارے میں، اور وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ اس لڑکی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ can I participate in your conversation sir؟ کیا میں آپ کی گفتگو میں حصہ لے سکتی ہوں؟ میں نے کہا sure, why not؟ تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، یہ ہے سنانا آپ کو۔ اس امریکن لڑکی نے جو ایئر ہوسٹس تھی، اس نے کہا کہ میں پچھلے 1 سال سے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھ رہی ہوں، and I am quite interested in understanding Islam and knowing about Islam. بٹ ایک چیز مجھے بہت کھٹکتی ہے اور وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی کہ اس کی کیا لاجک ہے، وہ ہے پردہ سسٹم۔ آپ نے 50% پاپولیشن کو گروتھ سے روک رکھا ہے اور گویا آپ نے کنفائن کر دیا ہے بیہائنڈ 4 walls، 4 دیواری کے پیچھے آپ نے ان کو قید کر دیا۔ اس کے بارے میں آپ مجھے سمجھائیے۔
تو یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے بزرگوں نے ایک بات اور سکھائی کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرے، آسان سے آسان سوال ہو، تب بھی سوال سنتے وقت فوراً چپ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنا، اللہ اس کا صحیح جواب مجھے سکھا دیجیے، میں تو کچھ نہیں جانتا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ چپ کے اس وقت اللہ کی توفیق سے میں اللہ سے یہ مانگتا رہا کہ اللہ آپ کی اس بندی کا سوال کے جواب میں کیسا دوں کہ یہ مطمئن ہو جائے۔ یقین مانے کہ میرے ذہن میں ایسا جواب آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کے ملک میں، امریکہ میں 8 سال پہلے 1972 میں ایک بڑا دلچسپ کیس چلا تھا جو اوپر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پہنچا تھا، اور میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں اس کیس کی پوری سٹوری پڑھی تھی، اور وہ کیس یہ تھا کہ ایک صاحب امریکہ کے ٹیکساس اسٹیٹ کے ہیوسٹن شہر میں رات کے 12-1 بجے اپنی گاڑی میں بریف کیس لے کر نکلے۔ اس بریف کیس میں $1.25 لاکھ کی مالیت کے زیورات اور ڈائمنڈز تھے، ڈالر، روپیہ نہیں۔ اور انہوں نے راؤنڈ اباؤٹ یعنی چوراہے پر پہنچ کر، بالکل سناٹا تھا، انہوں نے گاڑی روکی اور بیچ چوراہے پر وہ بریف کیس کھول کے رکھ دیا، اور اسی سڑک کے کنارے ان کی اپنا مکان تھا، ایک ٹاور میں ان کا اپارٹمنٹ تھا۔ انہوں نے گاڑی اب پارکنگ میں پارک کی اور اوپر جا کر اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی سے یا ونڈو سے وہ جھانکنے لگے کہ دیکھیں اب میرے بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک گاڑی آئی، وہ رکی، اس کے گاڑی چلانے والے نے ادھر ادھر دیکھا اور بریف کیس دیکھا، اور دوڑ کر بریف کیس اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھا اور بڑی تیز اسپیڈ سے وہ چلا گیا۔ انہوں نے اوپر سے ونڈو سے یا بالکنی سے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا اور فوراً پولیس کو کال کیا۔ تو امریکن پولیس نے 1-8 کلومیٹر ہی کے فاصلے کے اندر اس گاڑی کو روک لیا، بریف کیس مل گیا، اس کو اریسٹ کیا اور پھر کیس چلا۔ تو دلچسپ، میں نے اس لڑکی کو بتایا کہ آپ کے ہاں سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا، لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، وہ فیصلہ یہ تھا کہ اصل مجرم وہ بریف کیس کا چرا کر بھاگنے والا نہیں ہے، اصل کرمنل وہ ہے جس نے اس بریف کیس کو چوراہے پر کھلا رکھا اور ایک کرمنل کو کرائم کرنے کا انویٹیشن دیا۔ انوائٹ کیا وہ کرمنل ہے، he must be sent behind the bars، 3 سال کی جیل اور اتنا جرمانہ، اور جس کا اصل میں وہ جس نے چرایا اس کے بارے میں ججمنٹ سپریم کورٹ کا یہ تھا، it looks that he is not well, something is wrong with his mental condition، اس کا کچھ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنے خرچے سے اس کا دماغی علاج کرائے، اس کا نفسیاتی علاج کرائے۔ اس نے اتنی قیمتی چیز باہر کھلے کیوں چھوڑ دی؟ جیل اس کو بھیجا جائے جس نے کہ رکھا اور جس نے چرایا وہ مجرم نہیں ہے، جرم کو انوائٹ کرنے والا، جو کرائم کی فلسفی ہے کہ جو جرم کو انوائٹ کرے وہ مجرم ہے۔ اب جب میں نے یہ پورا قصہ سنایا تو وہ امریکن لڑکی بہت حیرت کے ساتھ پوری سٹوری کو سنتی رہی، اور اس کے چہرے پر یہ آثار شروع میں نہیں آئے
کہ جیسے وہ سمجھی ہو کہ میں نے اسٹوری نہیں سنائی ہے، تمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ڈیڈ یو گیٹ واٹ آئی مینٹ ٹو سے، میں جو کہنا چاہتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ تو سمجھ رہی ہوں، بٹ پلیز ایکسپلین کیجیے۔ میں نے کہا کہ ہاں 2 جملے کافی ہیں۔ اسلام میں ہر لڑکی، ہر عورت وہ بلینز آف ڈالرز کے ڈائمنڈز اور جیولز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اٹ مسٹ بی پروٹیکٹڈ، شی مسٹ بی پروٹیکٹڈ۔ اس کو کرمنلز کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک قیمتی ہیرا ہے، یہ قیمتی ہیرا اگر اس پر ڈسٹ اینڈ ڈٹ لگ گیا تو اس کی قیمت مارکیٹ میں گر جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اسلام عورت کو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ مانتا ہے، اور میں نے حدیث سنائی ابھی جو آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے رسول محمد نے فرمایا تھا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے قیمتی مال، سب سے قیمتی سرمایہ ایک عورت ہے، ایک پاک دامن اور شریف عورت ہے۔ تو اسلام تو اس لیے کہتا ہے کہ ذرا اپنے کو پروٹیکٹ کرو۔ سماج میں کچھ بھیڑیے بھی ہیں، سماج میں کچھ کرمنلز بھی ہیں، سماج میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کنٹرول نہیں ہوتا اپنی نگاہوں پر، اپنے جذبات پر۔ تو پروٹیکشن ہے، یہ آنر ہے، ایک عزت ہے جو اللہ نے عورت اور لڑکی کو دی ہے۔ بھوپال کی زندہ دل بہنوں اور بچیوں، اب خوشخبری سنو۔ میں نے جس وقت یہ بات کہی، میں آج یہاں علماء، 2 علماء کے درمیان بیٹھا ہوں، میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں۔ She started crying, she started weeping, she was in tears، بہت بری طرح رو پڑی۔ اس نے کہا it's a great philosophy, it's a beautiful logic, I lost my life، میں نے اب تک کی زندگی برباد کر دی، آپ کراچی میں اتر جائیں گے پھر میں کیا کروں گی؟ میں نے کہا کہ ہزاروں لوگ موجود ہیں خود امریکہ میں۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں تو ہاسٹل میں رہتا تھا یونیورسٹی سے، تو میں نے اپنے چیف وارڈن کے کمرے کا نمبر دیا اور کہا کہ فرائیڈے کو فلاں سے فلاں وقت آپ اگر کال کر سکتی ہو تو مجھے انوائٹ کر لینا، ورنہ امریکہ میں بہت سے اسکالرس ہیں، میں ان کو آپ سے جوڑ سکتا ہوں۔ اگلے 5-6 مہینے تک وہ امریکن لڑکی مجھ سے شریعت کے بارے میں کچھ سوالات کرتی رہی، اور 5-6 مہینے کے بعد جو اس کا فون آیا میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ 27 رمضان جمعے کا دن اس اللہ کے بندی نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں اس وقت آپ کو مسلم کمیونٹی سینٹر آف شکاگو مسجد سے فون کر رہی ہوں، اور ابھی میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میرا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے طالب علم نے بزرگوں کی تعلیم و تربیت کے طفیل اس لڑکی کی سائیکولوجی کے مطابق اور عام ہیومن سائیکولوجی کے مطابق اسلام کو پریزنٹ کیا۔ میری عزیز بہنوں، آج آپ دوسری لڑکیوں کو چھوڑیے، اپنی اولاد کو بھی آپ خالی ڈانٹ ڈپٹ کر اسلام کو نہیں سمجھاتے، آپ کو لاجک سمجھانی ہوگی، آپ کو اس کی فلسفی سمجھانی ہوگی، آپ کو اس کے پیچھے سماج کو کرمنل سے محفوظ رکھنے کے جو فار ریچنگ ریزلٹس ہیں۔ اگر میں ابھی بیان کرنا شروع کروں میں بیان نہیں کر سکتا۔ پردے کے حال جو اثرات سیدھے اکانومی پر پڑتے ہیں، پردے کے اثرات لا اینڈ آرڈر پر پڑتے ہیں، پردے کے اثرات انٹرنیشنل اور نیشنل ریلیشنز پر پڑتے ہیں، پردے کے اثرات ویلیوز پر پڑتے ہیں کہ سوسائٹی ویلیو بیسڈ ہے یا سوسائٹی بالکل بے لگام ہے۔ پردے کے اثرات تہذیب پر پڑتے ہیں، پردے کے اثرات تمدن پر پڑتے ہیں۔ یہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ تو ایک سیمینار کا موضوع ہے۔ کئی دن تک بھی بڑے سے بڑے اسکالرز اگر حیا اور حجاب اور پردے کے فائدے بیان کرنا شروع کریں تو میں سچ کہتا ہوں
ان فائدوں میں سے شاید 10% بھی نہیں بیان کر سکتے. تو موجودہ جو ماحول ہے اس کو آپ پازیٹو ٹرن دیجیے, اس کو آپ پازیٹو موڈ میں بدلیے. اپنی نان مسلم فرینڈز کو اپنے گھر میں انوائٹ کیجیے اور چائے پلائیے, ناشتہ کرائیے, کھانا کھلائیے, اور ان کے ساتھ کہیے کہ ہم لوگ کیوں نہیں ایک سویلائز کمیونیکیشن آپس میں بیچ میں کر سکتے, کیوں نہیں ہم ایک سویلائز ڈائلاگ نہیں کر سکتے. وی آر فرینڈز اینڈ وی ول ریمین فرینڈز. یہ آپ کو کرنا ہے. اور میں یہ بتاؤں, لڑکیوں اور عورتوں کو کنونس جتنا لڑکیاں اور عورتیں کر سکتی ہیں اپنے پاکیزہ کیریکٹر سے اور اپنے خوبصورت لاجیکل پریزنٹیشن کے ذریعے, اتنا بڑے سے بڑے علماء شاید نہ کر پائے. میرے پڑوس, میں لکھنؤ میں جہاں رہتا تھا, اب تو میں بہت کم وہاں میرا آنا جانا ہوتا ہے, لیکن میرے پورا پڑوس نان مسلمس کا ہے. میرا امیڈیٹ نیبر جو ہے وہ RSS کا ایک پرچارک تھا. اس کی بچیاں, اس کی لڑکیاں میری بیٹیوں سے آ کر حجاب بنواتی تھی, اسکارف, اور وہ کہتی تھی آپ لوگوں کا یہ حجاب اتنا سندر لگتا ہے کہ ہم دنیا بھر کے میک اپ کر لیں تب بھی ہم اتنے خوبصورت نہیں لگتے. اتنا عجیب و غریب چیز ہے اسلام. آپ اگر صرف مسلم لڑکیوں سے بھی, آج ہمارا ایمان آخرت پر اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آپ اگر مسلم لڑکیوں سے بھی صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے نام پر سمجھانے کی کوشش کیجیے گا تو خدا کرے کہ میرا یہ اسیسمنٹ غلط ہو سکتا ہے آپ اپنی بیٹی کو بھی کنوینس نہ کر پائیں. اسلام بڑا اعتدال کا راستہ ہے. میں اب دوسرا موضوع یہ چھیڑتا ہوں. عجیب و غریب حسن ہے اسلام کا, وہ بالکل مڈل وے ہے. کسی ایکسٹریم پر اسلام انسانوں کو جانے نہیں دیتا. آپ اگر تھوڑی ہسٹری پڑھیں, اور کیا میں یہ شکایت کروں, مسلمان مردوں کو تو میں بہت جانتا ہوں, لیکن آپ سے محبت بری شکایت ہی کر سکتا ہوں. مطالعہ کرنے اور اپنی جنرل نالج بڑھانے کی عادت دنیا میں سب سے کم آج مسلمانوں کو ہے. ہم لوگ ٹرینوں میں, پلینس میں سفر کرتے ہیں, مختلف ملکوں میں جاتے ہیں. جتنے انگریز, یورپینس, امریکنس, آسٹریلینس, نیوزی لینڈرز, یہ جتنے فن لینڈ کے لوگ خاص طور پر جتنے مسافر ہوتے ہیں, 90% ان کے پاس کتاب ہوتی ہے, وہ کتاب پڑھتے ہیں. اور وہ ناول نہیں ہوتی, وہ اکیڈمک کتابیں ہوتی ہیں. بہت مطالعے کا شوق ہے, اور ہمارے ہاں بالکل زیرو ہے. آپ مطالعہ کی تھوڑی سی عادت ڈالیے. ایک چیز کی طرف آج میں رہنمائی کرتا ہوں. آپ اگر گریک یونانیوں کی تاریخ پڑھیے پلیز, کسی لائبریری میں آپ گریک کی ہسٹری پڑھ لیجیے. گفٹس ایک بہت بڑے ہسٹورینز گزرے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر. تو گریک تہذیب کے بعد رومن امپائر آئے تھے. آپ اگر یونان کی اور گریک کی ترقی کے اسباب پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ انہی انگریز مصنفین نے لکھا ہے, کوئی مسلم آتھر نہیں, کہ جب تک یونانیوں کے اندر پاک دامنی رہی اور مردوں اور عورتوں کے درمیان پاکیزہ رشتے رہے اور ایک مہذب فاصلے کو مینٹین کیا گیا, تب تک یونان ترقی کرتا چلا گیا. سائنس میں, میڈیکل سائنس میں, آج تک ہم لوگ یونانی میڈیکل سائنس پڑھتے, آج کے ہم لوگ طب یونانی کہتے ہیں. اور بہت ریسرچ ہوا, کیونکہ انرجی جو ہے قوم کی یہ اگر برباد ہو گئی لڑکیوں کے چھیڑنے میں, ریپ کرنے میں, تصویریں دیکھنے میں, موبائل دیکھنے میں, انٹرنیٹ دیکھنے میں, تو وہ انرجی تو ادھر چلی جائے گی. وہ کبھی سیریس اسٹڈی کے لیے کسی لڑکے لڑکی کا دل ہی نہیں لگے گا. تو علمی ترقی عملی پاک دامنی سے آتی ہے,
کاش یہی جملہ آپ کو آج یاد رہے. علمی ترقی عملی پاک دامنی سے آتی ہے. علمی ترقی اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچنے سے آتی ہے, اور اسی سے اخلاقی ترقی آتی ہے. چنانچہ آپ گریک کی یونانیوں کا ایک وہ دور پڑھیے جس میں وہ عروج پر تھے. اسٹرولوجی ہو, اسٹرونومی ہو, سائیکولوجی ہو, میڈیکل سائنس ہو, ایون پولیٹیکل سائنس. یہ بھی آپ کو اہمیت ہوگی, یہ پالیٹکس جو انگلش کا لفظ ہے یہ اصل میں گریک لینگویج سے لیا گیا ہے. گریک لینگویج میں کہتے تھے پولیتیک. تو زبانوں کا ایک فیملی ہوتی ہے, ادھر کا ورڈ ادھر آتا ہے, ادھر کا ادھر آتا ہے. تو پولیتیک کو جب انگلش میں لایا گیا تو اس کو کہا گیا پولیٹکس. تو میں تو یہاں پر صرف یہ بیان کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایون پولیٹیکل سائنس میں بھی گریک دنیا کا امام تھا, میڈیکل سائنس میں بھی امام تھا. بہت سے علوم و فنون جو دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس میں یونان دنیا کا امام تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ جو اس وقت تھا, میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جب مردوں اور عورتوں کے تعلقات پاک تھے, جب شرافت تھی, فاصلہ تھا, حدود تھے, ماں ماں کے درجے پر, بہن بہن کے درجے پر, بیٹی بیٹی کے درجے پر, اور پڑوس کی اور محلے کی اور شہر کی بچیاں ان کے اپنے مقام پر. لیکن جب ایک وقت آیا کہ گریک معاشرہ, یونانی معاشرہ بد اخلاقی کا, بد کرداری کا, بدکاری کا, اور یانیت کا, موسیقی کا اور ان چیزوں کا عادی بنا, تو اسی سے یونانیوں کا زوال شروع ہوا. کسی دشمن نے ان پر حملہ نہیں کیا, کہ نیوکلیر اٹیک ان کے اوپر نہیں ہوا, لیکن وہ جو اخلاقی زوال تھا اس نے قوم کی انرجی کو برباد کر دیا, قوم کی انرجی کو ویسٹ کر دیا, قوم کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا. قوم کے نوجوان, ترقی تو نوجوانوں ہی سے آتی ہے اور اگلی نسل کے نوجوانوں سے اور آگے بڑھتی ہے. نوجوانوں نے اپنی انرجی کو برباد کرنا شروع کیا, اور جب وہ ادھر زوال ہوا تو پولیٹیکلی, اکنامکلی, ہر اعتبار سے اب یونان ایک ایسی تاریخ کی قوم بن گیا کہ آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گا لائبریری میں جا کر, تب آپ کو پتا چلے گا کہ یونان تھا کہاں, یہ کون لوگ تھے. گئی قوم ڈسٹ بن میں, تاریخ کے ڈسٹ بن میں, تاریخ کے بے رحم قانون نے ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا. اس کے بعد رومن لوگوں کی باری آئی, پھر رومن لوگوں کی جو باری آئی پھر ان کی تاریخ پڑھی. میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا گبس کی کتاب کا, میں کسی مسلمان مصنف کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. GIBBS پروفیسر گبس کی کتاب رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر, اس کو پڑھیے. عالم نہیں, مولانا نہیں, گبس لکھ رہے ہیں کہ رومن کی ترقی اس دور میں ہوئی جب رومن ویلیو بیسڈ سوسائٹی تھی, ویلیوز کو مینٹین کرتے تھے, بہت مقدس رشتے تھے مرد اور عورت کے درمیان. میں آپ کو کیا بتاؤں, اور کہاں وہ آڈینس نہیں ملتے جن کے سامنے یہ علمی باتیں میں کہہ سکوں. نان مسلم میں ملتے ہیں. میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, چونکہ میرا نان مسلم سے بہت رابطہ ہے, تو ان کے انٹلیکچوئل سے باتیں کرتے ہوئے افسوس یہ ہے کہ مجھے زیادہ سیٹسفیکشن ہوتا ہے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری باتوں کو وہ زیادہ سمجھ رہے ہیں. دکھ یہ ہے کہ مسلمان انٹلیکچوئلس کا وہ لیول شاید و نادر کسی کے پاس ہوتا ہوگا. گبس نے صاف صاف لکھا کہ رومن اس وقت تک رائج پر رہے جب تک عورت اور مرد کے رشتے مقدس ہیں. دیکھو دو باتیں یاد رکھنا, اگر آپ میں کچھ پروفیسرز ہیں, پروفیشنلز ہیں اور اچھی تعلیم یافتہ بہنیں ہیں تو وہ یہ دو چیزیں نوٹ کریں, ہمیشہ یاد رکھنا. معاشرے کے ترقی کے دو بنیادی سبب ہوتے ہیں, مرد اور عورت کے رشتوں کا صحیح
فطری اصولوں پر قیام. میں شرعی اصول کا لفظ نہیں بول رہا ہوں, پلیز نوٹ اٹ, میں فطری اصولوں کا لفظ بول رہا ہوں. اور دوسرا, کسی معاشرے کے ہر پہلو سے ترقی کا دوسرا سبب ہوتا ہے کہ معاشرے کے افراد اور اسٹیٹ کے درمیان اچھے تعلقات, ریاست اور حکومت کے درمیان اچھے تعلقات. گورنمنٹ الگ چیز ہے, اسٹیٹ الگ چیز ہے. گورنمنٹ بدلتی رہتی ہے, اسٹیٹ کبھی نہیں بدلتی. تو یہ دو چیزیں ہیں. لیکن میں اس وقت دوسرے موضوع پر تو بات نہیں کروں گا, لیکن وہ جو بات ہے کہ مرد اور عورت کے رشتے, اس کو صحیح طریقے پر اگر اسٹیبلش کر دیا گیا, اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. لاکھوں درود و سلام ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محبت کے ساتھ درود پڑھ دو. ایک بار محبت کے ساتھ, محبت میں ڈوب کر اللہ کے رسول کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کر دو. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر. کیا حضور نے احسانات کیے ہیں, کیسا کمپریہنسو آل راؤنڈ چینج, ریفارم اینڈ ڈیولپمنٹ آپ نے اس سوسائٹی میں کیا. اب ذرا کوئی عرب اسلام سے پہلے کا عرب جاہلیت کے معاشرے کو دیکھیں کہ اس میں مرد اور عورت کے تعلقات کتنے غلیظ, کتنے گندے, کتنے غیر مہذب, کتنے انسیولائزڈ ہو گئے تھے. صرف ایک مثال میں شرمندگی کے ساتھ اپنی بچیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں, میری زبان لڑکھڑائے گی اس بات کو بیان کرتے ہوئے, لیکن مسئلے کی سنگینی کا لحاظ کرتے ہوئے میں ضرور بیان کرنے کی ہمت کروں گا. اس گندگی کا حال یہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا. کین یو امیجن اٹ, کین یو بلیو اٹ. اب جو ماں کو استعمال کرے گا وہ چھوڑ دے گا بہنوں کو, وہ چھوڑ دے گا بیٹیوں کو, وہ چھوڑ دے گا پڑوس کی عورتوں کو. کتنی گندی سوسائٹی تھی. اللہ اکبر. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا مومن عورتوں سے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ دیکھو اس پہلی جاہلیت والی عریانیت کو اختیار مت کرنا. کیا قرآن کا اعجاز ہے. الاولا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اولا ہوگی وہاں اخرا بھی ہوگی. تو ایک جاہلیت گزر چکی, اب ہم اس دور میں مغرب سے آئی ہوئی نئی جاہلیت کے دور میں رہ گئے. یہ زمانے جاہلیت ہے. I want to declare it in loud voice that we are right now living in dark ages. یہ زمانے جاہلیت ہے. کیا بدلا تھا اس سوسائٹی کو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جن بنیادی اصولوں کے ذریعے آپ نے اس پوری سوسائٹی کو انتہائی پاکیزہ اور مقدس بنا دیا, وہ وہی تھا عورت اور مرد کے رشتے کو صحیح قائم کرنا. یورپ میں بھی ایک دور گزرا ہے, یورپ میں بھی ایک دور گزرا ہے, لیکن یاد رکھنا کہ ایکسٹریم کے نتیجے میں دوسرا ایکسٹریم وجود میں آتا ہے. یورپ میں ایک دور ایسا گزرا ہے کہ چرچ کا پوپ اور پادری وہی خدا ہوتا تھا. اب جب سائنس نے ترقی کی, اسی یورپ کے سائنسدانوں نے اسپین سے لے کر ان فطری اصولوں کو آگے بڑھایا, ریسرچ کیا, تو ان کے اندر سخت غصہ ان دھرم کے ٹھیکیداروں کے خلاف آ گیا. اور ایک عجیب ہیومن ایرر ہے, انسانی غلطی, کہ دھرم کے ٹھیکیداروں سے انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ دھرم کے ہی خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. آپ بات سمجھ رہی ہیں نا. ٹھیکیداروں کی غلطیاں الگ ہیں, دھرم
اس کا ذمہ دار ہو یہ ضروری نہیں ہے. جیسے آج خود مسلمانوں میں مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ خود ہمارے مسلمانوں میں مذہب کے ٹھیکیداروں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کی غیر مہذب، غیر سائنٹیفک، غیر تعلیم یافتہ، غیر ترقی یافتہ اپروچ اور طرز گفتگو کے نتیجے میں ینگ جنریشن اور ہمارا یوتھ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے وہ اس ملا کے خلاف بولنے کے بجائے وہ ملا کے دین ہی کے خلاف بولنے لگتا ہے. یہی ہو رہا ہے. جتنے لوگوں سے میں نے بات کی، بڑے بڑے اسلام پر حملہ کرنے والوں سے، میرا مزاج اللہ کا شکر ہے، بعض لوگوں نے مجھے بہت غصہ دلانے کی کوشش بھی کر دی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں غصے میں نہیں آیا. تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، دیکھیے نورانی صاحب، آپ کا اسلام کچھ اور ہے اور ہمارے مسجد کے امام صاحب کا اسلام کچھ اور ہے. آپ والا اسلام بہت اچھا ہے اور وہ والا اسلام بس مار ڈالوں گا میں کسی دن. یہ کیا مطلب ہوا؟ وہی ہے جو میں آپ سے کہا، اسلام کو سب سے زیادہ صحیح سمجھنے کی پہلے مسلمانوں کو ضرورت. میں نے ایک مرتبہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ میں ہے، کہا جاتا ہے ایک سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں ایک لیکچر دینے کا مجھے موقع ملا. تو اس لیکچر کے درمیان میں نے ایک جملہ یہ بولا بالکل بغیر کسی خاص سوچ کے کہ اسلام از دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، not by Muslims only, but by the majority, but not by non-Muslims only, but by majority of Muslims as well. مسلمانوں ہی کی اکثریت اسلام کو نہیں سمجھ رہی، ہم غیر مسلموں سے کیا شکایت کریں. تو میں جب اس لیکچر سے فارغ ہوا تو کوشچن آنسر کا سیشن تھا. ابھی عارف مسعود صاحب نے ایک امتحان کا اعلان بھی کر دیا ہے، یہاں بھی میرا امتحان ہوگا، اللہ عزت سے واپس بھیج دیں. تو وہاں سوالات آنے شروع ہوئے. تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی، نام وہاں بتایا جاتا ہے، وہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ جو کوشچن کرتا ہے پہلے اپنا نام بتاتا ہے. تو اس نے اپنا نام بتایا کہ چیری کلنٹن. اب میرے کان کھڑے ہوئے، لیکن اس نے سوال کیا اسلام کے بارے میں، بلکہ اس نے پہلے میرے بارے میں سوال کیا کہ آپ کا نام ہے کے آر سجاد نعمانی، تو ڈو یو نو محمد منظور نعمان؟ امریکن سابق پریزیڈنٹ کلنٹن کی بیٹی تھی وہ، اور اس نے میرے نام کے ساتھ نعمانی سن کر میرے والد صاحب کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں پروگرام کے بعد آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے بتایا کہ میں آئی ہیو بین ریڈنگ واٹ اسلام از، جو کتاب ہے اسلام کیا ہے میرے والد صاحب کی، جو بلینز کی تعداد میں چھپ چکی ہے، 40 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس نے کہا میں پچھلے 2 مہینے سے ایک مسلم فرینڈ کی دی ہوئی ایک کتاب پڑھ رہی ہوں اور وہ ہے واٹ اسلام از، اور اس کے آتھر ہے محمد منظور نعمانی. جب میں نے آپ کا نعمانی نام دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ شاید آپ کا کوئی رشتے دار ہیں، وہ آپ ان کے کوئی رشتے دار ہیں. خیر اللہ کا شکر ہے، اس کا اسلام کے بارے میں بہت انٹرسٹ آگے تھا. لوگوں کو بہت امید تھی کہ وہ خود پریزیڈنٹ کلنٹن نے ایک تقریر میں یہ کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ اسلام بٹ مائی ینگسٹ گرل، مائی ینگسٹ ڈاٹر از کوائٹ انٹرسٹڈ. یہ خود پریزیڈنٹ کلنٹن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا. اب مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری اس سے ملاقات ہو جائے گی. وہ اس وقت اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. خیر اب وہاں میں آپ کو بتاتا نہیں چاہتا ہوں کہ وہاں کی انگریز لڑکیوں نے زیادہ تر کیا شکایت کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو وی آر انکلائنڈ ٹو لائک اٹ، ہم اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، لیکن جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا سارا پازیٹیو تاثر ختم ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہیں، آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی خوبصورتی کو
گہرائی سے سمجھیے. اسلام بالکل درمیانی راستہ سکھاتا ہے. پردے اور حجاب کا معاملہ بھی یہی ہے. جب تک آپ اس درمیانی اپروچ کو نہیں سمجھائیں گے تب تک لوگ یہی کہتے رہیں گے کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا. درمیانی راستہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہوں میں. درمیانی راستہ اگر یہ کہا جائے کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں, عورتوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. عورتوں کو بڑا اچھا, اور یہ ہے یہ برابری ہونی چاہیے, برابری ہونی چاہیے, ایکولیٹی ہونی چاہیے. تو میں نے تو ایک تقریر میں جو مجھے یہاں نہیں کہنا چاہیے تھا, میں نے انگلینڈ کی ایک لیڈس یونیورسٹی میں یہ کہا کہ بھئی میرا خیال یہ ہے کہ برابری تو تب پوری ہوگی کہ بھائی پہلا بچہ تو عورت بیوی پیدا کر دے اور دوسرا شوہر صاحب پیدا کرے. ایکولیٹی واٹ ڈز اٹ مین؟ اور بھائی صبح کو مدر فیڈ کرے بچے کو اور شام کو آفس سے آنے کے بعد ڈیڈی کرے. کیا بکواس ہے یہ ایکولیٹی؟ ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے, ڈسٹریبیوشن آف ڈیوٹیز ہے, اور ہر ایک کی جو بایولوجیکل کنڈیشن ہے, ہر ایک کی جو فزکس ہے, ہر ایک کی جو سائیکولوجی ہے, اس کے حساب سے اللہ نے کام بانٹے ہیں. بھائی اگر ایکولیٹی ہے تو ہمارا بھوپال کے جلسے کی طرف سے ایک ریزولوشن پاس ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے پردھان منتری اپنی چیئر پر 2 گھنٹے بیٹھیں گے, اس کے بعد ان کے کمرے کا چپراسی اگلے 2 گھنٹے وہ بیٹھے گا. برابری ہونی چاہیے. برابری کا مطلب یہ ہوا کہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھیں گے 2 گھنٹے, اور اس کے بعد وہ جو وہاں دلدی کھڑا ہوا ہے پگڑی باندھے اور ہاتھ باندھے اور سر جھکائے, اگلے 2 گھنٹے چیف جسٹس کی کرسی پر اس کو بیٹھنا چاہیے. کیا بیوقوف بنا رہے ہو بھائی لوگوں کو؟ ایکولیٹی بٹوین ایکولز ہوتی ہے, یہ ہے سائیکولوجی کا اصول. بھائی آپ ایکولیٹی کے بعد کیا گئے, آپ ان کی قد کو کیوں گھٹا رہے ہو؟ آپ اگر اس طرح اسلام کو سمجھو گے نا تو خود بھی آپ کو اسلام پر عمل کرتے میں فخر محسوس ہوگا. آپ کو اسلام پر فخر کرتے میں ایک اطمینان محسوس ہوگا. اگر میں فخر کا لفظ نہ بھی بولوں تو آپ کو اطمینان محسوس ہوگا. وی آر آن دا رائٹ پاتھ. اور پھر آپ اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کر پائیں گے. یاد رکھیے اس وقت کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ ایک الگ نفسیات لے کر آتے ہیں. پہلے کے جو بچے ہوتے تھے وہ سبمیٹیو نیچر کے ہوتے تھے, جو بڑوں نے کہہ دیا وہ مان لیا. یہ آج نہیں ہے. بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کے گھر میں بھی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کوشچن کرنے والا, کوئریز کرنے والا, ایون آبجیکشنز ریز کرنے والا, جواب دینے والا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 صلاحیتیں دی ہیں جو مردوں میں نہیں دی. جو پیشنس عورت کے اندر ہے, اگر میں اجازت دے دوں کہ عورتیں ذرا گواہی دیں کہ کیا ان کے شوہر کے اندر وہ پیشنس ہے, تو وہ عورتیں کہیں گی کہ مولانا صاحب ہم کو اپنے گھر ہی تو جانا ہے یہاں سے واپس. ہم سچ بولیں گے تو گھر نہیں جا پائیں گے, اور جھوٹ بولیں گے تو جنت میں نہیں جا پائیں گے. کوئی شک نہیں کہ عورتوں میں پیشنس بہت زیادہ ہو. آپ کا بچہ رو رہا ہے اور بچے کے باپ جو ہیں وہ اخبار پڑھ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ ریئیکٹ کریں گے وہ؟ اور ماں کچن میں ہوگی کچھ بھی کر رہی ہوگی, وہ سب کام چھوڑ کے دوڑ کے آ کے بچے کو اٹھائیں گے. ابا کیا کہیں گے؟ ابا کہیں گے ارے بھائی لے جاؤ اس کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاؤ. بہت فرق ہے بھائی دونوں کی سائیکولوجی میں. اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک منصفانہ تقسیم کی ہے تو عورت ہر معاملے میں اعتدال ہے اسلام میں. ہنگامی حالات میں عورتیں نے جنگ بھی کی ہے. عورتوں نے میدان جنگ میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. عورتوں کی علمی صلاحیت اللہ کی پناہ. آج ہمارے ملک میں صحیح بخاری کا جو نسخہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, آپ کو فخر ہوگا یہ سن کر
ہمارے ملک میں صحیح بخاری کا جو ایڈیشن پڑھایا جا رہا ہے وہ صحیح بخاری ہمارے ملک تک ایک عورت محدثہ کی روایت سے پہنچی. ان کا نام تھا کریمہ. ان کے ذریعے سے وہ حدیثوں کا ذخیرہ ہم تک پہنچا. علم حدیث کی جو زبردست خدمت مرد محدثین نے کی ہے اسی طرح کی زبردست خدمت عورت محدثات نے کی ہے. اسلامی قانون کے بہت بڑے ماہر تھے سرخسی رحمۃ اللہ علیہ. جانتے ہیں علماء کہ ان کا علمی مقام کیا تھا. 30 جلدوں میں انہوں نے کی اسلامی قانون کی کتاب. لیکن آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ اس عظیم اسلامی عالم کی بیوی اس درجے کی اسلامی قانون کی ماہر تھیں کہ کبھی کبھی وہ اپنے شوہر کے فتوے پر اختلافی نوٹ لکھتی تھی. I don't agree with it. میرا آرگومنٹ یہ ہے. اور اس وقت کے علماء سرخسی کی بیوی کی رائے کو اہمیت دیتے تھے. کس نے کہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پیچھے رکھا ہے؟ ہاں، اسلام نے متاع کوچہ و بازار بننے نہیں دیا، اس لیے کہ اسلام کی نظر میں عورت کروڑوں ڈالر قیمتی اس ہیرے جواہرات سے زیادہ بیش قیمت. تو اگر آپ اسلام کو سمجھیں گے صحیح تب آپ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا پائیں گے. اپنی بچیوں کو بھی، اپنی شاگردوں کو بھی، اپنی سہیلیوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اور کسی مقابلے کے وقت میں آپ میڈیا والوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں. آپ رائے عامہ کو بھی آپ سدھار سکتے ہیں. بہت امکانات ہیں رائے عامہ کے سدھرنے، بہت امکانات ہیں. اس لیے میں یہاں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں تاکہ بات بہت زیادہ پھیلے نہیں. 2 ہی باتیں میں نے اس وقت خاص طور پر کہی ہیں بالکل، اور وہ 2 باتیں آپ یاد رکھ کر جائیے اور اسلام کا مطالعہ کیجیے. کچھ کتابیں اپنے علماء سے پوچھیے. میں بھی حاضر ہوں ایک کتابوں کی لسٹ بھیجنے کے لیے کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے. اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، ہندی میں بھی ہیں. آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اسلام کی بہتر ہو. اور آخری بات، اپنے بچوں کے دلوں میں ظلم اور کفر و شرک کی نفرت بٹھائیے اور ایمان اور توحید کی محبت بٹھائیے. کافر اور مشرک کی نفرت نہیں کہہ رہا ہوں میں، کفر و شرک کی نفرت کہہ رہا ہوں. میں ایک پورا واقعہ تو اپنی والدہ کا نہیں سنا سکتا. میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے دنیا کے بہترین ماں باپ عطا فرمائے. میرے والد کے بارے میں تو کچھ لوگ جانتے ہیں، لیکن میری والدہ اللہ اکبر کس درجے کی عظیم ترین خاتون تھی. قرآن کی تلاوت اس طرح کرتی تھی کہ آنسوؤں کا سیلاب ان کا جاری رہتا تھا. یہاں تک کہ وہ قرآن جس میں وہ تلاوت کرتی تھی اس کے ہر صفحے کا نیچے کا آدھا حصہ آج بھی ان کے آنسوؤں کے نشانات کی یاد دلاتا ہے. ایک بات صرف سنانا چاہتا ہوں اور افسوس یہ ہے کہ تفصیل سے سنا بھی نہیں سکتا. میں 9 سال کا تھا، ندوے میں داخل ہوا. عربی زبان کی پہلی کتاب ہم سب کے مرشد و مربی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی لکھی ہوئی قصص النبیین، اس کا پہلا سبق ہے من کسر الاصنام. کس نے توڑا بتوں کو، کس نے توڑا مورتیوں کو. اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشہور قصہ ہے جو آپ سب جانتی ہیں. میرا مزاج ایک بہت حساس قسم کا بچپن سے ہے، وہ میرا اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے. چنانچہ خالی میں نے وہ سبق نہیں پڑھا، میں نے بھی کچھ ٹھان لیا کہ مجھے بھی ابراہیم علیہ السلام کی کچھ نقل کرنی ہے. چنانچہ اگلے دن جو میں گھر سے نکلا تو مدرسے کے لیے تو اپنا بستے میں بیگ میں ایک اتنا بڑا اینٹ کا پتھر ٹکڑا رکھ لیا. اور آپ سمجھ جائیے بغیر میرے کہے کہ میں نے کس ارادے سے رکھا، اور راستے میں گزرا اس جگہ سے جہاں مجھے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا.
کیا میں اس کا ترجمہ کر کے سمجھاؤں یا سمجھ گئی آپ؟ سمجھ گئی، یہی امید تھی مجھ کو، اور میرا نشانہ بالکل صحیح لگا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جناب. اور میں بڑی تیزی سے بھاگا وہاں سے، اور وہاں سے مدرسے سے واپس آ کر میں نے اپنا یہ کارنامہ اپنی والدہ کو سنایا. اور کوئی ماں ہوتی تو نہ جانے کتنا ڈانٹتی، سمجھاتی، پتہ نہیں کیا کرتی، مگر سلام ہو اس اللہ کی غلام بندی پر جنہوں نے مجھے کلیجے سے لگا لیا، مجھے بہت پیار کیا، جانماز پر بٹھا کر اپنے آنچل پھیلا کر یہ دعا مانگی، اللہ میرے بچے سے اس ملک میں بت پرستی کے خاتمے کا کام لے لے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اقبال کہہ گئے ہیں کہ دعا اصل میں تمنا کا نام ہے. اپنی تمنائیں اگر صحیح ہوں گی تب دعا میں جان آئے. جو دعا تمنا کے بغیر ہے وہ محض الفاظ اور رسم ہے. اپنے دل کے اندر یہ تمنائیں پیدا کیجیے. اور انشاءاللہ ہیں آپ. ابھی کتنی بہنیں بچیاں مجھ سے ملنے کے لیے آئی، ایک ایک یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ یہ دعا کر دیجیے میرا یہ بچہ، میرے بچے سب اسلام کے داعی اور ملک میں امن و انصاف کے پیغامبر بن جائیں. اس ملک میں مظلوموں کو ان کا حق دلانے والے بن جائیں. یاد رکھنا ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اس ملک کی ہر پہلو سے ترقی چاہتے ہیں، اس ملک کی عزت کو روزانہ بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کے ہر شہری کو چین و سکون سے رہتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری دلی تمنائیں ہیں اور اس کے لیے ہم کو دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. بس میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں اپنے بہت عزیز دوست عارف مسعود کا. مجھے جانا کہیں اور تھا، یہ بھی سنا تھا. جہاں جانا تھا وہاں کے لیے لکھنؤ سے ڈائریکٹ ٹرین نہیں. مجھے مشورہ دیا گیا کہ آپ لکھنؤ سے بھوپال چلے جائیے، وہاں سے آپ کو وہاں ٹرین مل جائے گی. اور آپ کی خوش قسمتی اور میری اس سے زیادہ خوش قسمتی کہ لکھنؤ سے آنے والی ٹرین صبح پہنچتی ہے اور یہاں سے فلاں جگہ جانے والی ٹرین شام کو روانہ ہوتی ہے. اب یہ خبر جب عارف مسعود صاحب کو ملی تو انہوں نے یہ سب کہکشاں سجا دی. اس مختصر سے وقت میں آپ یقین کرو، میں واللہ بناوٹ کے طور پر نہیں کہتا، مجھے سب سے زیادہ امید خواتین اسلام سے، آپ سے امید ہے، آپ سے، مردوں سے زیادہ آپ سے امید ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں اس وقت نہیں بیان کروں گا. آپ سے امید ہے، آپ کی غیرت سے، آپ کی پاک دامنی سے، آپ کے پاکیزہ جذبات سے اور اخیر شب میں آپ کی دعاؤں سے. قرآن مجید نے عورتوں کی دعاؤں کا تذکرہ بہت والہانہ انداز سے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ عورت کے پاس دعا کی جو طاقت ہے وہ نیچرلی مردوں کے پاس بھی نہیں. اور میں اس کی ایک نفسیاتی توجیہ کرتا ہوں. آپ عورتوں کا مزاج ہے پرسویٹ کرنے کا، آرڈر کرنے کا مزاج عورت کا نہیں ہوتا. خوشامد کرنے کا مزاج عورت کا ہوتا ہے. حد یہ کہ ماں اپنے بیٹے سے بھی کسی کام کو کہتی ہے تو ایک ریکویسٹ کے انداز سے کہتی ہے بھیا یہ کر دو گے. اور مرد کے مزاج میں حکم جاری کرنا ہوتا ہے. اب جس کے مزاج میں حکم کے بجائے خوشامد ہے، جو دعا اس کی دل سے نکلے گی وہ حکم کرنے والے کے دل سے بڑی کوشش کے بعد تو نکل سکتی ہے، فطری طور پر نہیں نکلتی. آپ کو تو مزاج ہی خوشامد کا ہے، ریکویسٹ کرنے کا ہے. اور دعا کس چیز کا نام ہے؟ ریکویسٹ کرنے کا. میں آپ سے خوشامد کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست کے لیے اور اللہ کے محبوب کی امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ کچھ منٹ اللہ سے ذرا سنجیدگی سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. آنچل پھیلا کر اللہ کے سامنے درخواست پیش کیجئے کہ اللہ بس بہت ہو گیا، اللہ اب ظلم نہ ہونے دیجیے، اللہ مظلوموں کو بچا لیجئے،
اللہ ظالموں کو بھی عقل دے دیجئے، اللہ ہمارے ملک اور صوبے میں امن اور انصاف کو قائم کرا دیجئے، اور جو لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کو مضبوط کر دیجئے۔ اور آخر میں کہتا ہوں، آپ کی دعاؤں کا سب سے زیادہ محتاج میں ہوں، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بہت احسان ہوگا آپ کا اگر آپ مجھے ہفتے میں ایک ہی بار سے ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا میں بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہوں، اللہ کی شکایت کے طور پر نہیں کہتا، صرف اس لیے کہتا ہوں کہ شاید آپ کو اور زیادہ درد کے ساتھ دعا کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، محفل کے بلانے والوں، اس کا انتظام کرنے والوں کو، اور شریک ہونے والے تمام بھائیوں اور خاص طور پر بہنوں اور بچیوں کو کی آمد کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔